پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. شہباز شریف صاحب کی آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات متوقع ہے. اس سے پہلے ان کی جو پیپلز پارٹی کے رہنما سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد جو مریم صاحبہ نے سٹیٹمنٹ دی, شاہد خاقان عباسی نے سٹیٹمنٹ دی, اس سے واضح طور پر یہ نظر آیا کہ پارٹی کے اندر پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس لانے کے حوالے سے کہ اختلاف موجود ہے. یعنی شہباز شریف صاحب کی تو خواہش ہے کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی واپس آ جائے, لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے مریم صاحبہ یہ سمجھتی ہیں اور شاہد خاقان عباسی اور ان کے باقی ہم خیال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نوٹس کا جواب دیے بغیر, جو شو کوز نوٹس ان کو دیا گیا تھا, اس کا جواب دیے بغیر ان کو کیسے واپس لیا جا سکتا ہے. اور اس پر ان کا سخت موقف بھی سامنے آیا. اسی پر پھر شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ کیا آپ کو اب بھی نظر نہیں آ رہا کہ نون میں سے شین نکل رہی ہے. ایک تو یہ کہ شہباز شریف صاحب اب آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر رہے ہیں, تو شہباز شریف صاحب کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے پاس حکمت عملی کیا ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے, وہ کیا سوچ رہے ہیں, ان کے ذہن میں کیا ہے. دوسرا, انہوں نے گزشتہ روز جو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے ایک نئے عمرانی معاہدے کی بات کی تھی. یہ نیا عمرانی معاہدہ کیا ہو سکتا ہے, ان کے ذہن میں کیا خاکہ ہے اس کا, اور وہ کیا تجویز کر رہے ہیں, اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کہ پاؤں پکڑ لیں گے اس کے لیے کہ وہ ان کی بات مان جائیں. تو کیا ان کے بھائی اور ان کی اس بات پر, اس معاملے پر کوئی اختلاف موجود ہے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور پھر ہم پنجاب میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور گروپ سامنے آ گیا ہے, اور وہ گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ جہانگیر ترین گروپ کے مطالبات پورے کر کے ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ دے سکتے ہیں یا ان کے مطالبات پورے کر سکتے ہیں تو پھر آپ ہمیں بھی دیں. اور یہ اس موقع کا انتخاب اس ہم خیال گروپ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ بجٹ آنے والا ہے, اور بجٹ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پر کسی بھی گروپ کو حکومت ناراض نہیں کر سکتی, کیونکہ فائنانس بل جو ہے اس نے اپروو کروانا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ کیا ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف میں کروں. میرے ساتھ میاں محمود رشید صاحب موجود ہیں, صوبائی وزیر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ میاں صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. ارشاد صاحب بہت شکریہ. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں. اچھا میاں محمود رشید صاحب, اب یہ بتائیے کہ دو الفاظ استعمال کیا انہوں نے, ایک تو کہا ہے کہ نیشنل ریکنسیلیشن, اور دوسرا انہوں نے کہا نیو سوشل آرڈر. آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں, اور کیا آپ اس طرح کی کسی آفر کو قبول کریں گے؟ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ واقعی ایک نیشنل ریکنسیلیشن ہونی چاہیے, اور جو کامن چیزیں ہیں ملک کے مفاد میں اس پر تمام جو پارٹیز ہیں وہ مل بیٹھیں, اور نیو سوشل آرڈر آنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ نیو سوشل آرڈر جو ہے, اس میں جو باتیں شہباز شریف صاحب کلیم کر رہے ہیں وہ باتیں تو آلریڈی تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کے ایجنڈے کا حصہ ہیں, ان کا موٹو ہے. خود ہم یہ کہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے, مقننہ کو پارلیمنٹ کو کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے, عدلیہ آزاد ہونی چاہیے, اور اکراس دی بورڈ سب کو مساوی اور بیٹل فیلڈ ملنا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جس کی طرف شہباز شریف صاحب نے اشارہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب دراصل اپنے گھر کے اندر جس طرح کے حالات میں گھرے ہوئے ہیں کہ ان کی بات تو خود مسلم لیگ نون کے اندر سننے والا کوئی نظر نہیں آتا, اور ان کا جو ایکچوئل میاں نواز شریف کی لیگیسی ہے وہ تو مریم نواز کے پاس ہے. اور آن گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف صاحب کی وہ حیثیت نہیں ہے جو حیثیت مریم نواز یا ان کے اس گروپ کی ہے. اور پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو میاں نواز شریف کا جو ووٹ بینک ہے وہ بھی وہیں سٹینڈ کرتا ہے. میاں شہباز شریف صاحب بھلے یہ ساری باتیں کریں, وہ کس مشن پہ ہیں یہ تو آئندہ چند روز اور چند ہفتوں کے اندر بالکل واضح ہو جائے گا. وہ یہاں سے نکل کر راتوں رات کیوں باہر جانا چاہتے تھے, وہاں پر یہ کون سی باتیں ان کے ساتھ طے کر کے واپس آنا چاہتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ وہ پرانی باتیں ہیں ساری جو وہ ریپیٹ کر رہے ہیں, اور یہ وہ اصولی سے سارے نعرے اور سلوگن ہیں جو ہر پارٹی لگا رہی ہے, ہم بھی لگا رہے ہیں اور یہ بھی لگاتے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے. اچھا میاں صاحب, ویسے آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ واپس باہر جاتے شہباز شریف صاحب تو واپس نہ آتے؟ آپ ایز اے پولیٹیکل آبزرور اور پولیٹیکل ورکر اور پولیٹیکل لیڈر آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر یہ ہی ان کا اس وقت انتخاب ہوتا ہے کہ واپس نہ آتے؟ وہ کیوں باہر جا کے بیٹھ جاتے؟ دیکھیے, اگر تو وہ جو ایک بظاہر ہمیں لگتا ہے, اور بطور ایک سیاسی ورکر کے, اور آپ بھی سمجھتے ہیں ایک اینالسٹ اور تجزیہ کار کے, کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کو منانے یا ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ معاملات طے کرنے کے لیے یہاں سے گئے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں جا کے میاں نواز شریف جو جنرل عام اوپینین ہے کہ وہ کبھی بھی میاں شہباز شریف کے اس بیانیے کے اوپر آنے کو تیار نہ ہوتے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے یہ جدوجہد کی اور براہ راست ایک محاذرہ کی کیفیت پیدا ہوئی, اور اس پہ وہ آنے کو تیار نہیں ہوں گے.
اس کے بعد شہباز شریف کے پاس دو ہی راستے تھے، یا وہ وہیں پہ ٹکیں اور یہاں واپس آ کے پھر دوبارہ جو ہے وہ جتنے بھی یہاں پر ان کے مقدمات ہیں ان کا سامنا کریں، اور اس کے لیے وہ تیار ہوتے یا نہیں ہوتے۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ واپس نہ آتے، جس طرح کے ماضی میں بھی یہ ہوا، اور وہ حالات سازگار ہونے کا انتظار کرتے۔ صحیح ہے۔ ویسے اس وقت جو ان کے مقدمات چل رہے ہیں اس میں تو ان کے لیے حالات بالکل سازگار ہیں، پریشانی کی بات ان کو دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہی، نہ ٹرائل کورٹ میں نہ ہائی کورٹ میں کوئی کہیں ان کو پریشانی نظر نہیں آ رہی، تو حالات تو اس وقت ان کے لیے سازگار ہیں۔ اسی وجہ سے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر وہ جاتے تو واپس بھی آ جاتے۔ میں آپ کی اس بات سے اسد اللہ میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ اچھا، وہ ان مقدمات کی گریوٹی کا انہیں اچھی طرح سے اندازہ ہے، اور جس طرح راتوں رات یہ بیل لی گئی ہے اس کے اوپر بھی ساری دنیا حیران اور پریشان ہے۔ ان کا جو حدیبیہ پیپر مل والا کیس ہے وہ دوبارہ ایک ہفتے کے بعد کھلنے جا رہا ہے، تو یہ اتنے سالڈ قسم کے کنکریٹ دلائل کے ساتھ اور حقائق کے ساتھ یہ کیسز ہیں، ان ثبوتوں کے ساتھ، کہ اس سے کسی طرح بھی وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات اس کے الٹ مجھے نظر آ رہا ہے۔ رائٹ صحیح، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتفاق نہیں کرتے، لیکن جو میرا نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ اگر ان کے لیے یہ منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے وہ خطرناک ہے تو شاید یہ 1.5-2 سال بعد ہوگا، کیونکہ ابھی ٹرائل جس نہج پر کھڑا ہوا ہے وہاں پر خطرے کی بات کوئی نہیں، کیونکہ 110 میں سے 10 گواہان کے بیان ریکارڈ ہوئے ہیں، تو اس میں بھی دیر ہے۔ اگر وہ ان کو نظر آئے گا، میرا تجزیہ یہ ہے کہ اگر ان کو نظر آئے گا کہ اب میں پھنس رہا ہوں، تو پھر اگر انہوں نے بھاگنا ہوگا تو بھاگیں گے نا، اس موقع پر شاید گنجائش ہے۔ میرا نقطہ نظر یہ تھا۔ بہرحال میں ارشاد صاحب کا پوائنٹ لیتا ہوں۔ ارشاد صاحب مجھے یہ بتائیے، یہ نیو سوشل آرڈر کی بات کر رہے ہیں اور نیشنل ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں، اور ایک تو یہ اس سے ان کی کیا مراد ہے آپ کے خیال میں، آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ دوسرا وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے پاؤں بھی پکڑ لوں گا ان کو منانے کے لیے، کس بات پر وہ سمجھتے ہیں اور کس بات پر ان کو اختلاف ہے کہ سادہ طریقے سے ان کے بھائی نہیں مانیں گے، پاؤں پکڑنا پڑیں گے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا مفاہمت کے حوالے سے یا مفاہمتی سیاست کے حوالے سے نقطہ نظر آج کا نہیں ہے۔ جب میاں نواز شریف صاحب اپنی خاندان سمیت سعودی عرب جا رہے تھے جلاوطنی اختیار کر کے، رضاکارانہ جلاوطنی اختیار کر کے، کیونکہ وہ جیل میں رہنا نہیں چاہتے تھے، جیل کی صعوبتیں برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اس وقت شہباز شریف صاحب یہاں رہنا چاہتے تھے۔ حالانکہ عام طور پر شہرت یہ ہے کہ اس خاندان میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مصلحت پسند ہیں اور وہ کوئی بہادر آدمی نہیں ہے اور دلیر آدمی نواز شریف صاحب ہیں، لیکن ہر دفعہ ملک سے یا مشکلات سے جو بھاگے ہیں وہ نواز شریف صاحب بھاگے ہیں، شہباز شریف صاحب نہیں ہوا ایسا۔ اس وقت بھی وہ یہی چاہتے تھے، اب بھی ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ مفاہمتی پالیسی ملک کے بھی حق میں ہے، مسلم لیگ نون کے بھی حق میں ہے اور ان کے اپنے خاندان کے بھی حق میں ہے، اور تصادم کی پالیسی سے ملک کو بھی نقصان ہے، مسلم لیگ کو بھی نقصان ہے، اور شریف خاندان کو بھی کوئی فائدہ آج تک نہیں پہنچا، آئندہ کیا پہنچ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو ہم شہباز شریف صاحب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی وقتی مصلحت کے تحت ایسا کرنا چاہ رہے ہیں۔ مصلحتیں تو ہوتی ہیں، سیاستدان مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کی پالیسی جو ہے اس میں ایک تسلسل ہے، ایک تواتر ہے، اور اگر وہ اپنے بھائی کی منتیں کر کے منوانا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کے بھائی کے بھی حق میں ہے، ان کے خاندان کے بھی حق میں ہے کہ ابھی تصادم کی پالیسی سے حاصل کیا ہوا ہے نواز شریف صاحب کو یا مریم نواز صاحبہ کو یا مسلم لیگ نون کو۔ ایک پارٹی جو 2/3 میجارٹی کے ساتھ حکومت میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ پنجاب کے ایک مخصوص حصے تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، سینٹرل پنجاب کی پارٹی بن کر رہ گئی ہے، تو یہ کوئی دانائی یا دانش مندی تو بالکل نہیں ہے، اور یہ بیانیے کی مقبولیت بھی نہیں ہے۔ اگر بیانیہ اتنا ہی مقبول ہوتا تو پھر تو 2018 کے الیکشن میں اسی طرح ووٹ پڑتے جس طرح 2013 میں پڑے تھے، ایسا تو نہیں ہوا، بالکل الٹ ہوا اس کا۔ تو اس لیے یہ جو مفاہمتی بیانیہ ہے یہ شہباز شریف صاحب کا اپنا بیانیہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں پارٹی کے اندر مقبول ہے۔ پارٹی کی اکثریت جو ہے، جو الیکٹیبلز ہیں، جو سیاست کرنا چاہتے ہیں، انتخابی سیاست کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ کوئی انقلابی پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو ملک میں انقلاب لانے چاہتی ہو، یہ سیاست کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتی ہے، یہ مزاحمتی پارٹی بھی نہیں ہے، نہ تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی، اور نواز شریف خاندان بھی کبھی کوئی مزاحمتی خاندان نہیں ہے، نواز شریف صاحب کے چگویرا نہیں ہیں، یہ بالکل ایک جو ہے اقتدار کے خواہاں سیاستدان ہے، جو ان کا حق ہے، ہر سیاستدان کا حق ہے کہ وہ اقتدار ویسے یہاں جو اب جو بات ہو رہی ہے نیشنل ریکنسیلیشن کی اور سوشل کانٹیکٹ کی یا سوشل آرڈر کی،
اصل میں ہمارے سیاستدان جب کوئی لفظ بولتے ہیں نا، اس کے نہ مفہوم پر غور کرتے ہیں نہ اپنے رویے پر غور کرتے ہیں. وہ ایک بے معنی لفظ بولے جاتے ہیں ہماری سیاست میں. یہ ایک عجیب المیہ ہے ہمارا. یہ جب اقتدار میں خود آئے تھے، ریکنسیلیشن کی بات تو نواز شریف صاحب جب جدہ سے واپس آئے اس وقت بھی کیا کرتے تھے. جب یہ اقتدار میں آئے تھے تو کیا ریکنسیلیشن میں پرویز مشرف شامل نہیں تھا؟ اس وقت انہوں نے کیسز شروع کر دیے. اس کو تو وہ گرفتار کرانا چاہتے تھے، اس کو تو سزا دینا چاہتے تھے. جب جنوبی افریقہ میں ریکنسیلیشن ہوئی تھی تو کلارک جو تھا جس نے سب سے زیادہ ظلم کیے تھے، اس کو بھی اس بنیاد پر نیلسن منڈیلا نے گرفتار نہیں کیا تھا کہ یہ سارے کالوں پر ظلم کرتا رہا ہے، یہ اتنے سال تک گوری حکومت جو ہے، گوروں کی حکومت جو ہے، اس نے ظلم کیا ہے، بربریت کی ہے، وحشت، سارا کچھ، کوئی اس کے خلاف کیس نہیں چلا تھا. تو ریکنسیلیشن کا تو لفظ ہی یہ پٹ چکا ہے. ٹھیک. سوشل آرڈر کی بات ہے. یہ میثاق جمہوریت کیا تھا؟ میثاق جمہوریت جب ہو رہا تھا اس وقت دونوں پارٹیاں جو ہیں مفاہمت کر رہی تھیں، در پردہ مذاکرات کر رہی تھیں. تو آپ میثاق جمہوریت کرتے ہیں، دو پارٹیاں تو نیو سوشل کانٹیکٹ کی جو پاسداری نہیں کر سکتی، باقیوں سے آپ کیا کرائیں گے؟ اور یہ آئین کیا ہوتا ہے؟ جس ملک کے اندر ریٹن کانسٹیٹیوشن موجود ہے، تحریری آئین موجود ہے، اس کو کسی نیو سوشل کانٹیکٹ کی، سوشل آرڈر کی ضرورت نہیں ہے. آئین میں یہ طے کر دیا گیا ہے، تمام اداروں کی حدود بھی طے کر دی گئی ہیں، طریقہ کار بھی طے کر دیا گیا ہے. عمل درآمد کی بات ہونی چاہیے. عمل درآمد کریں. عمل درآمد آپ کرتے نہیں ہیں. جب آپ کو 5 سال اقتدار ملتا ہے، آپ آئین کو بھی بھول چکے ہوتے ہیں، سیاست کو بھی بھول چکے ہیں، جمہوریت کو بھی بھول جاتے ہیں. جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو آپ کو آئین یاد آ جاتا ہے، جمہوریت یاد آ جاتی ہے. یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، آپ نے کہا کہ لفظوں کی صحت پر بات ہی نہیں ہوتی یا اس کے مفہوم پر. نیشنل ریکنسیلیشن کا اوریا صاحب جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ یہ معافی کی خواہش کہیں گے، صلح کی آفر کہیں گے اس کو، یا مٹی پاؤ پالیسی پر عمل درآمد کہیں گے؟ اس کا اردو ترجمہ اس وقت سیاسی معنوں اور مفہوم کے اعتبار سے کیا نکالیں گے آپ؟ دیکھیں، ریکنسیلیشن کا جو لفظ ہے مختلف دنیا کے معاملات میں استعمال ہوتا ہے. ایک خاص طور پہ ریکنسیلیشن جو ہے اکاؤنٹ سے نکلا ہے، ریکنسیلیشن آف دا اکاؤنٹ. کہ اگر کہیں کو تھوڑی بہت اس طرح کی صورتحال ہو گئی ہے کہ جہاں آپ نے کہیں زیادتی کر لیا ہے یا کوئی ٹیمپرری اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے، اس کو اکٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے کہ غلطی کہاں ہے تاکہ ہم اس راستے کو آگے ٹھیک کر سکیں. یہ آڈٹ کا بیسیکل لفظ ہے، ریکنسیلیشن. اچھا، کنسیلیٹ کرنا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی باقی ساری چیزوں کو بھول کے اور اس کے بعد ایک نیا راستہ اختیار کریں. اور سب یہ لفظ بیسیکلی ساؤتھ افریقہ میں استعمال ہوا تھا. اور ساؤتھ افریقہ میں اس لیے استعمال ہوا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک طویل عرصے سے اپارٹھائیڈ چل رہا تھا، ظلم چل رہا تھا، اور کالے اس کے ساتھ باقاعدہ جس طرح کی صورتحال تھی باقاعدہ ایک مظلوم کی صورتحال میں تھے. اور وہ جب برسر اقتدار آئے تو پھر انہوں نے کہا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اوریا صاحب ایک منٹ میں آپ سے ذرا قطع کلامی کے لیے معذرت. رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب، میرا ایک پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی طور پر ایک رفٹ نظر آ رہا ہے ایک پالیسی میں یا سوچ میں، اور وہ ہے مریم صاحبہ نے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی واپسی کے حوالے سے جو بیان دیا، اور وہ ایک طرف ہے، اور شہباز شریف صاحب کا جو موقف ہے یا کوششیں ہیں وہ دوسری طرف ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پیپلز پارٹی کو شو کوز نوٹس کا جواب دیے بغیر آپ پی ڈی ایم میں قبول کریں گے؟ نہیں، دیکھیں، اب ایک یعنی سیاسی کارکن ہونے کے ناطے جو میری سمجھ ہے کہ اب پی ڈی ایم کے جو 8 جماعتوں کے سربراہ ہیں جنہوں نے بیٹھ کے مشترکہ طور پہ فیصلہ کیا کہ نوٹس جاری کیا جائے. یہ نوٹس کوئی شاہد خاقان عباسی نے تو جاری نہیں کیا یا مریم نواز صاحبہ نے جاری تو نہیں کیا. تو اب وہ نوٹس کو واپس لیں اور ساتھ معافی بھی مانگے جو پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور اب پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب یہ کرے کہ اس پبلکلی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جی نوٹس واپس لیں اور معافی مانگے، اس سے وہ وڈرا کرے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب بات یہیں پہ رہنی ہے. کوئی اس کو ادھر سے کرے، کوئی ادھر سے کرے. معاملہ یہی ہے کہ دونوں طرف جو سٹانس لیا جا چکا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے پیچھے ہٹنا دونوں طرف جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. کیا شہباز شریف صاحب اس کے حامی ہیں کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی واپسی ہو جائے؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب اس بات کے حامی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب کی
کوشش سے پیپلز پارٹی نوٹس کا جواب دینے پہ رضامند ہوگی اور نوٹس واپس لینا اور معافی مانگنا اس کے اوپر پی ڈی ایم کے جو 8 جماعتوں کے سربراہ وہ رضامند ہوں گے. تو اس لیے دونوں طرف اگر لچک پیدا ہو تو یہ صورت ہو سکتی ہے اور میاں شہباز شریف صاحب کی یہ کوشش ہے اور ایک سینئر لیڈر کے طور پہ ان کی یہ کوشش ہونی بھی چاہیے. لیکن بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ شاید دونوں طرف میں سے کوئی طرف بھی جو ہے وہ ایسا کرنے پہ رضامند نہ ہو جو انہوں نے پبلکلی سانس. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ حامی ہیں اس بات کے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آئے. کیا مریم نواز بھی حامی ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آئے؟ جی وہ بھی 100% حامی ہے کہ اگر وہ پیپلز پارٹی نوٹس کا جواب دے تو اس نوٹس کو پیش نظر رکھ کے جو ہے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس نوٹس کا جواب جو ہے اس سے پہلے بہت بڑا اگر ہے جی وہ نوٹس کا جواب جو میں ایک جو میری اسیسمنٹ ہے پیپلز پارٹی کبھی بھی وہ جو ہے وہ نوٹس کا جواب نہیں دے گی. اور یہ جو سربراہی اجلاس ہے جو سربراہ ہے 8 جماعتوں کے یہ اب کس منہ سے اس نوٹس کو واپس بھی لیں اور معافی بھی مانگے. لیکن یہ دونوں چیزیں ڈیڈ لاک ہے. یہ ڈیڈ لاک جو ہے یہ بڑا ممکن نہیں ہے کہ یہ. رانا صاحب آپ کیا مانتے ہیں اس بات کو کہ اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس نہیں آتی تو پی ڈی ایم میں وہ زور نہیں ہوگا جو پیپلز پارٹی کے ہونے سے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اصل میں تو آپ اس میں ایک سیاسی جماعت ہے بڑی اور ایک دوسری بڑی سیاسی جماعت جن کے پاس ایک فورس ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے. اس کے علاوہ باقی جو 6 جماعتیں ہیں ان کی تو نہ پارلیمنٹ میں اکثریت ہے، نہ ان کے پاس اسٹیٹ پاور ہے، نہ ان کے پاس سیاسی قوت ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ کمزور ہو جائے گی پی ڈی ایم اس طرح پیپلز پارٹی کے؟ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا ایک جدوجہد کا جو ہے وہ ایجنڈا شیڈول سیٹ کرے اور پیپلز پارٹی جو اپنا کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایشو بیس کے اوپر دونوں اتحاد جو ہیں یا دونوں طرفین جو ہیں یہ گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ بھرپور جدوجہد کریں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوگی، کوئی گورنمنٹ کی الائی بننے نہیں جا رہی یا ان کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں کر رہی گورنمنٹ کے ساتھ. وہ اپوزیشن میں ہے، اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی. ہو سکتا ہے کہ کسی ایشو کے اوپر جو ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ان کا اتفاق نہ ہو لیکن بہت سارے ایشوز کے اوپر اتفاق ہوگا پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی. رانا صاحب اس سال کے شروع میں جو بات ہوتی ہے، ارشاد عارف صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں لیکن میرا ایک سوال آپ سے صرف یہ ہے اس کے بعد پھر ارشاد صاحب کہ جب آپ سے بات ہوتی تھی تو آپ پی ڈی ایم سے بہت زیادہ آپ نے امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں. جنوری میں، فروری میں آپ مارچ کے حوالے سے کہتے تھے کہ مارچ میں مارچ ہوگا اور آپ بڑے ہوپفل تھے کہ یہ چیزیں ہو جائیں گی. اب آپ آئندہ دنوں میں پی ڈی ایم کا جو مستقبل ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس پلیٹ فارم کو کسی حتمی جو ہے وہ موومنٹ یا اس کے نتیجہ خیز ہوتے ہوئے کوئی ریزلٹس مرتب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پی ڈی ایم کا یا کسی بھی اپوزیشن جماعت کا یا کسی بھی اپوزیشن کے متحدہ اتحاد کا مقصد ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو ایکسپوز کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ پچھلے 8 ماہ میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جتنا گورنمنٹ کو ایکسپوز کیا گیا، جتنا گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈیفینسو کیا گیا اور جتنا لوگوں کو آگاہی حاصل ہوئی اور جتنا اس گورنمنٹ کے فیلئر سے متعلق جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ بات ایکسپوز ہوئی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی چیز ہو سکتی. تو اس سے زیادہ آپ کا ٹارگٹ بھی نہیں تھا؟ یعنی حکومت کو گھر بھیجنا ٹارگٹ نہیں تھا رانا صاحب؟ نہیں، گھر بھیجنا جو ہے وہ بھی ٹارگٹ تھا اور گھر بھیجنا اگر لانگ مارچ اور اس کے نتیجے میں ریزائن ہوتے تو شاید وہ ٹارگٹ بھی حاصل ہو جاتا. ہماری اسیسمنٹ یہ ہے. ٹھیک. ارشاد صاحب. رانا صاحب آپ کا جو اختلاف ہوا پی ڈی ایم سے یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا وہ بیسیکلی چیئرمین سینٹ کے الیکشن اور اس کے بعد قائد حزب اختلاف کے تعین کے حوالے سے ہوا. تو آپ یوسف رضا گیلانی صاحب کو قائد حزب اختلاف نہیں مان رہے. اگر قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی بھی یہی رویہ اختیار کرتی ہے اور شہباز شریف صاحب کو قائد حزب اختلاف ماننے سے انکار کرتی ہے تو کیا آپ یہ قیمت ادا کرنے کے لیے مسلم لیگ تیار ہے؟ دیکھیں ارشاد صاحب، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو تعداد ہے قومی اسمبلی میں پی ایم ایل این کی سنگل جماعت کے طور پہ تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے اور دوسرا جے جو آئی ایف اس کے ساتھ ہے، تو اس لیے میاں شہباز شریف صاحب کے ایز اپوزیشن لیڈر کے اس پوزیشن کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبکہ گیلانی صاحب کی پوزیشن کو فرق پڑ سکتا ہے اگر وہ 5 آدمی جو باپ کے ہیں وہ واپس چلے جائیں. تو میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پہ وہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا. یہ 2 دن پہلے انہوں نے ایک دعوت بھی کی تھی، اس میں پیپلز پارٹی شامل بھی ہوئی.
اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور وہ اسی بات میں ابھی تک تو کامیاب ہے، اور میرا خیال آئندہ بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا اعتماد انہیں حاصل رہے گا۔ ٹھیک، رائٹ سر، بالکل صحیح ہے۔ چلے میں اس پر میاں محمود الرشید صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں، میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں میاں صاحب، پھر واپس آتا ہوں۔ اس کا جو بھی اس پر جواب دینا چاہتے ہیں وہ دے دیجیے گا، اور یہ صاحب کی بات بھی جو ہے ادھوری رہ گئی تھی، اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں میاں محمود الرشید صاحب۔ آپ ابھی بات سن رہے تھے رانا ثناء اللہ صاحب کی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہت کچھ اچیو کیا ہے، ایک لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی ہے، ان کو بتایا ہے، گورنمنٹ کو ایکسپوز کیا ہے، اور کامیابی بھی حاصل کی ہے ضمنی انتخابات میں، تو پی ڈی ایم ناکام تو ہوئی نہیں ہے، یہ ان کا ماننا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کو پی ڈی ایم کے جو آغاز کے جو ان کا بیانیہ ہے وہ اگر سنا دیا جاتا ہے، اور ان کے بلند و بانگ دعوے اور نعرے وہ سنا دیے جائیں، تو شاید انہیں یاد آ جائے کہ پی ڈی ایم کس لیے نکلی تھی۔ یہ جو تاریخوں پہ تاریخیں وہ دے رہے تھے کہ ہم انہیں گھر بھیج دیں گے، اور انہیں گھر بھیجتے پی ڈی ایم خود گھر چلی گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے دلچسپ صورتحال کبھی نہیں ہوئی کہ حکومت کے خلاف ایک الائنس بنتا ہے، جو پہلے روز سے ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ بھانمتی کا کنبہ ہے، یہ اکٹھے 2 قدم بھی آگے مزید نہیں چل سکیں گے، لیکن ان کی ہمت ہے، یہ 4-6 مہینے یہ چل گئے، اور اس کے بعد اب یہ بام برسے پیکار ہیں۔ آپ روز دیکھتے ہیں کہ ان کے بیانات ایک دوسرے کے بارے میں کس طرح سے آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی لائق اپوزیشن شاید تاریخ میں کسی کو نہیں ملی جتنی لائق اپوزیشن ہمیں ملی ہے، کہ یہ ہمیں گھر بھیجنے کی بجائے خود ایک دوسرے کو گھر بھیجنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس اپوزیشن سے نہ پہلے کوئی خطرہ تھا نہ اب کوئی خطرہ ہے۔ ہم تو آئندہ 2 سال بھرپور طریقے سے ڈیلیور کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں پچھلے 2-2.5 سال میں جو نیشنل لیول کے اوپر جو بڑی سٹرکچرل چینجز ہم نے کی ہیں، میکرو لیول کے سارے انڈیکیٹرز وہ بہتری کے اشارہ دے رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے سالوں کے اندر ہم زبردست طریقے سے ڈیلیور کر کے اس اپوزیشن کے اتحاد کی جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی نکال دیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اکنامک اچیومنٹس پہ آج عمران خان صاحب نے بات کیا، اس پہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں، لیکن اوریہ صاحب ایک چیز میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب اور مریم صاحبہ نے جو سٹیٹمنٹ، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی کوششوں کو ذرا ملا کر دیکھیے، اور پھر ذرا پی ڈی ایم کا مستقبل پیپلز پارٹی کے بغیر یا اس کے ساتھ پر ذرا اپنا تجزیہ پیش کیجیے۔ پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کو سنوائیے جی۔ پی ڈی ایم کوئی ریوالونگ ڈور پالیسی نہیں ہے کہ اس کا اعتماد بھی توڑے اور باہر نکل جائے، اور پھر آپ کو تکلیف ہو تو واپس اندر آنے کی کوشش کریں۔ دروازے بند ہیں، وہ کاغذ جو پھاڑے تھے ان کو جوڑ کر پڑھیں، اور اس کی وضاحت ہم نے طلب کی تھی، اس کا جواب دیں۔ یہ جو بیان ہے یہ شہباز شریف صاحب کی پیپلز پارٹی سے ملاقات کے اگلے روز یعنی منگل کا ہے، اور منگل ہی کے دن جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز صاحب آئی تھیں تو ان سے جب اسی بیان کو بنیاد بنا کر سوال کیا گیا تو اس کا جواب کیا دیا تھا انہوں نے، یہ سن لیجئے۔ پی ایم ایل این کا بھی وہی موقف ہے جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا، اور پی ڈی ایم کا بھی وہی موقف ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ جو ان کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا تھا اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ اچھا، اب ذرا اوریہ صاحب تجزیہ کریں نا کہ شاہد خاقان عباسی، اور اسی کی بنیاد پر پھر شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی اب نون لیگ سے آپ کو ابھی بھی شین نکلتی نظر نہیں آ رہی، تو پیپلز پارٹی کے بغیر یا پیپلز پارٹی کے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ڈیڈ لاک ہے اور یہ واپس نہیں ہو سکتا۔ جی دیکھیں، پاکستان وہ عجیب و غریب سا ملک ہے کہ جس کے اندر اپوزیشن میں بھی اتحاد بنتے ہیں، دنیا میں کہیں نہیں بنتے۔ دنیا میں بیسیکلی گورنمنٹس بنا کرتی ہیں، اپوزیشن نہیں، اس کے لیے کولیجن گورنمنٹ ہوا کرتی ہیں۔ کہیں آپ دیکھ لیں دنیا میں کسی بھی بڑے جمہوری ملک میں دیکھ لیں، ڈکٹیٹرشپ کے دوران ساری پارٹیاں جو ہیں ارسپیکٹو آف آل ایک اتحاد بنایا کرتی ہیں اور ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ انڈیا میں دیکھ لیں، انگلینڈ میں دیکھ لیں، ہر پارٹی کہتی ہے میرا ایک موقف ہے، میرا ایک خاص نقطہ نظر ہے، میں اس کو اس دوران بڑھاؤں گی اور آگے چلوں گی۔ یہ پاکستان میں یہ اتحاد بنتے رہے ہیں اور وہ ہمیشہ بنتے رہے ہیں۔ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، ایک بھٹو کے خلاف بھی اتحاد بنا تھا۔ یہ اتحاد ہمیشہ لوز ہوتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اتحاد جو ہے وہ ایک بیوروکریٹک قسم کا اتحاد ہے۔ نوٹس جا رہا ہے، سرو ہو رہا ہے، جواب دہی مانگی جا رہی ہے، سبارڈینیٹ سے یہ کیا جا رہا ہے، ایسے عجیب و غریب سا مہمان، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے
مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کا ایک کرورہ ملا ہے کہ ہم دونوں جو ہیں زخم خوردہ لوگ ہیں اور ہمیں زخم دینے والا ایک ہے، اور انہوں نے اس زخم دینے والے کو ڈٹرمن کر لیا، اور اس کے بعد ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس زخم دینے والے کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے۔ یہ ایسا اتحاد تھا جو نہ سیاسی تھا اور جس کی کوئی سیاسی کسی کہتے ہیں وہی نہیں تھا، اس کا مطلب ہی ٹوٹنا تھا، کہیں نہ کہیں آگے ٹوٹنا تھا، اور وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب اس ٹوٹنے کے عمل کے اندر وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نے خون پسینہ دیا تھا، ایک مولانا فضل الرحمان ہے اور دوسرے ہیں میاں نواز شریف۔ باقی آپ مجھے یہ بتائیے نا، آپ پارٹیاں گن لیں، آپ ساری اب دیکھیں اے این پی بھی شامل تھی اور بیگم نسیم ولی خان کی اے این پی بھی شامل تھی اس کے اندر، جس کے مجھے تعداد بڑھانے کے لیے خود دیکھ لیں نا پارٹیوں کی تعداد بڑھانے کے لیے، تو آپ جیسا ہے کہ ایسی اپوزیشن کو اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے، یہ جو 88 چینل ہیں پاکستان کے اندر، ان لوگوں نے پاکستان کے سیاستدان کو گزشتہ کافی عرصے سے زندہ کر دیا، ورنہ ان کو پتہ چلتا نا کہ موچی دروازے میں روز جلسہ کرنا ہے، پھر اگلے دن فلان جگہ جلسہ کرنا ہے، تو ان کو پتہ جاتا ہے کہ جلسے ہوتے کیا ہیں، جیسے پہلے پارٹیشن کیا کرتے تھے، جیسے نواز نصراللہ وغیرہ کیا کرتے تھے، اب وہ رات کو آتے ہیں پورا جلسہ ہے، اب جلسہ کرتے جاؤ، ہم پی ڈی ایم زندہ ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی۔ صحیح ہے، اچھا بالکل صحیح ہے شاہ صاحب، لیکن ایک تو چیلنجز ظاہر ہے حکومت کو دینا ہے اپوزیشن نے، لیکن کچھ چیلنجز جو ہیں وہ حکومت نے خود اپنے لیے بھی پیدا کر رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی نیا گروپ پیدا ہو جاتا ہے، پہلے ایک گروپ پیدا ہو گیا، پھر دوسرا گروپ پیدا ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر جہانگیر ترین کے ساتھ آپ معاملات کر رہے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ بھی کریں، ہمیں بھی یہ ہماری بھی ڈیمانڈز ہیں، اور وہ بلیک میل کر رہے ہیں حکومت کو۔ مجھے یہ بتائیے انٹرنل چیلنجز کتنے جو ہے وہ چیلنجنگ ہے حکومت کے لیے؟ اور جو ایک اور بنیادی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جو رپورٹ ہے وہ ایک معمہ بن گئی ہے، وہ پیش نہیں ہو رہی، اس پہ کیا ساریاں ہو رہی ہیں، اور راجہ ریاض صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس میں کلین چٹ مل گئی ہے جہانگیر ترین صاحب کو، شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، تو یہ کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، میرا تو ڈے ون سے یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو اندرونی خطرہ ہے، بیرونی خطرہ نہیں ہے۔ بیرونی خطرہ بھی اس وقت ہوگا جب عمران خان اور ان کے ساتھی وہ خود پیدا کریں گے۔ اس اپوزیشن میں کوئی جان نہیں ہے اپنے تضادات کی وجہ سے۔ دیکھیں اپوزیشن، یہ اپوزیشن وہ اپوزیشن ہے، دونوں بڑی پارٹیز جو ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ایک 6 دفعہ اقتدار میں آ چکی ہے، ایک 7 دفعہ اقتدار میں آ چکی ہے، یعنی صوبے اور قومی کو ملا کے 6 دفعہ مسلم لیگ نون اقتدار میں ہے، یعنی یہ نواز شریف صاحب کے میں وہ کر رہا ہوں، اس سے پہلے تو مسلم لیگ 2-3 دفعہ پہلے بھی آ چکی ہے، لیکن یہ اگر ہم 70 کے بعد کی دیکھیں تو 6 دفعہ مسلم لیگ نون آئی ہے جو میاں صاحب کی ہے، میاں صاحب اقتدار میں ہیں، کسی نے کیسے 7 دفعہ ہوئے جی، ان کے اپنے اتنے تضادات ہیں کہ ان کی کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے کہ لوگ ان کو چوائس کے طور پر ابھی دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے لیے چیلنجز جو بھی ہیں وہ انٹرنل ہیں یا ایکسٹرنل ہیں، ان کے اپنے پیدا کردہ ہیں، اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی خامیوں کی وجہ سے، نان پرفارمنس جو ہے اس کی وجہ سے ہے، اور اس کو ہینڈل کرنے کا بھی طریقہ کار ابھی تک تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا سیاسی طریقے سے اپنے ہی دوست، اپنے ہی ساتھی، اپنے ہی حلیف، اپنے ہی پارٹی کے ارکان کو ہینڈل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا اس کے لیے ہینڈل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ کمیٹی بنا دی جائے اور یہ رپورٹ تیار ہو جائے؟ بھائی آپ کے وہ ساتھی ہیں، قریبی ساتھی ہیں، آپ کی حکومت ان کے زور بازو سے قائم ہے، وہ آپ کے لیے ایک سیریس تھریٹ ہیں، تو ایک اجلاس بلائیں، خود خان صاحب ان سب لوگوں کو بلائیں، بٹھائیں، اور لیڈر کے طور پر جو لیڈر کا کام ہوتا ہے ان کی جھاڑ جھپٹ بھی کریں، ان کی ڈانٹ پلائیں ان کو، اور انہیں کہیں کہ آپ سیدھے ہو جائیں، اور انہیں ان پر واضح کر دیں کہ جناب والا زیادتی کسی سے نہیں ہوگی، لیکن جس کا جو قابل احتساب ہے اس کا احتساب ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ آپ وہ ایک بزدار صاحب مل رہے ہیں، کسی سے وہ صاحب مل رہے ہیں، کسی سے یہ صاحب مل رہے ہیں، یہ حکمرانی کا حکومت جو ہے وہ اکثریت سے قائم ہوتی ہے اور حکمت سے برقرار رہتی ہے۔ اکثریت کے زور پر آپ برقرار نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اکثریت کسی وقت بھی اقلیت میں بدل سکتی ہے، اور جو اس وقت پنجاب میں ہے۔ اور پنجاب میں مسئلہ کیا بنا ہوا ہے؟ جو مسئلہ ہے بنیادی، جو وجہ شکایت ہے، بون آف کنٹینشن جو ہے، اس کو آپ دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ آپ اپنا
محمود رشید صاحب بتا سکتے ہیں ان کا کیا مطالبہ ہے کہ جس آدمی کی وجہ سے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کو آپ ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو خطرہ ہے کہ اگر اس آدمی کو ہٹایا تو اور مسائل پیدا ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے، مطلب یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ 3 سال میں آپ نے دیکھ لیا ایک ختم ہوتا ہے مسئلہ، دوسرا شروع ہو جاتا ہے، تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اب پارٹی اور حکومت دونوں پر گرفت کی ایک ہی صورت ہے کہ خود معاملات ہاتھ میں لیں، اور جو ایک لیڈر کا ہوتا ہے یہ کیا بات ہے، ایک وزیر کا منہ کسی طرف ہے، دوسرے وزیر کا کسی طرف ہے، کہیں پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی مشیر طاقتور ہو گیا ہے، کہیں وزیر صاحب کچھ کر رہے ہیں، کہیں ارکان اسمبلی، اس طرح تو کبھی نہیں ہم نے دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہے پارلیمانی پارٹی کے اندر ہوتا ہے، اجلاسوں کے اندر ہوتا ہے، یہ پبلکلی کبھی بھی نہیں ہوتا کہ جناب ایک دوسرے پر الزام تراشی ٹی وی پر بیٹھ کر ہو رہی ہے، اور وہ آدمی جو ہے ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، دوسری طرف جناب بلیک میلنگ ہو بھی رہی ہے اور بلیک میل ہو بھی رہی ہے حکومت۔ تو میرا خیال ہے اب 2 سال رہ گئے ہیں، اس سے آپ کم از کم جو آپ کو نقصان ہو رہا ہے کہ سیاسی استحکام کا تاثر نہیں مل رہا، یہ تاثر نہیں مل رہا کہ اگلے 2 سال تک یہ حکومت کچھ پرفارم کر سکتی ہے، پرفارم کر رہی ہوگی، لیکن جب ہر چوتھے دن ایک خبر آئے گی کہ اس گروپ کی پی ڈی ایم کی وجہ سے حکومت جا رہی ہے، اس گروپ کی وجہ سے حکومت جا رہی ہے، اس گروپ کی وجہ سے بجٹ پاس نہیں ہو رہا، تو آپ کو استحکام کا تاثر نہیں ملتا، اور یہ سب سے بڑا کسی حکومت کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر ایک بات، حکومت کے لیے ہمیشہ امن درکار ہوتا ہے، استحکام درکار ہوتا ہے، یہ لڑائی جھگڑا فساد جو ہے اپوزیشن کو سازگار ہے، اپوزیشن کا اس میں فائدہ ہوتا ہے محاذ آرائی کا، حکومت جو ہے کبھی محاذ آرائی کی طرف نہیں جاتی، جو ہماری موجودہ حکومت اپنے لوگوں سے بھی محاذ آرائی برقرار ہے، کمپرومائز کریں، کیونکہ نہ کمپرومائز نہ دیکھیں، کمپرومائز ہوتا ہے ایشوز پہ، احتساب پہ اور کمپرومائز نہ کریں، لیکن جو افراد حکومت کا اصول موقف ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیں گے، یہاں ہر بندہ کہتا ہے ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ دیں، ہم اگلا الیکشن کیسے لڑیں گے؟ اگر تو کسی کو نہیں مل رہا تو بالکل نہیں ہے، اگر لیکن چند لوگوں کو مل رہا اور چند کو نہ ملے، ٹھیک ہے۔ چلیں میاں محمود رشید صاحب، سر یہ ایک شہاب الدین خان، ملک غضنفر چھینا، سردار محی الدین کھوسا، عامر عنایت خان اور پھر 15 لوگ ان کے ساتھ ہیں، یہ ایک نیا گروپ بن کے آ گیا، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس گروپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں تو پھر جناب ہمارے گروپ کو بھی سیٹسفائی کریں۔ اگر اتنے گروپس ایک پارٹی کے اندر بنیں گے تو وہ پارٹی کیسے چلے گی، اس کا نظام اور حکومت کیسے چلے گی؟ میرا خیال ہے جی کہ یہ میڈیا کا کمال ہے، یہ گروپوں کو بنا دینا، کھڑے کر دینا اور پھر انہیں تگڑے کر دینا اور دکھانا کہ حکومت جا رہی ہے ان گروپوں کی زد میں آ کے، کوئی اس طرح کے حالات نہیں ہیں۔ تو وہ عیسائی ہو رہے ہیں، اس کو سر ان عیسائیوں کی فنڈنگ جو ہے وہ میڈیا والے کرتے ہیں، عیسائیوں کی فنڈنگ۔ دیکھیں عشائیہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بھی ایک نئی ایک جہت ہے ہماری پالیٹکس کی کہ آپ ایک گھٹن کے ماحول میں سب کو ایک لٹ کے ساتھ ہانک کے چلیں یا لوگوں کو تھوڑا سا آزاد ماحول دیں۔ یہ الیکٹڈ لوگ ہیں سارے، یہ اگر لائک مائنڈڈ لوگ کہیں بیٹھ کے عشائیے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں یا کسی جگہ وہ زورانے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اسے اس طرح کا تاثر دینا کہ اس سے بجٹ پاس نہیں ہوگا اور حکومت خطرے کی زد میں آ گئی ہے اور حکومت جا رہی ہے، یہ بالکل قطعی طور پر غلط تاثر ہے۔ یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ آج نہیں ہے، یہ پچھلے 2-2.5 سال سے آپس میں میٹنگز بھی کر رہے ہیں، ان کے کچھ کامن ایشوز ہیں، علاقائی بنیادوں پر بھی کچھ ایشوز ہیں، کچھ ان کی شکایات ہیں، وہ جو ان کو ریزالو کیا دیا جاتا ہے، ایڈریس کر دیا جاتا ہے۔ تو بالکل ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ ایک نیا گروپ بن گیا ہے اور اس نے کہا جی کہ اگر ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے تو ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں کسی قسم کا کوئی اس طرح کا چیلنج نہیں ہے، یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیادوں پر ملتے بھی ہیں، اپنی شکایات گلے شکوے وہ بتاتے بھی ہیں اور ان شکایات کا ازالہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کے دور کے اندر اگر پارٹیوں میں اس طرح سے تھا کہ کوئی بندہ پتہ نہیں ہلاتا تھا تو ون مین شو کے طور پہ ہم لیتے تھے اسے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کی طرح یہ صوبے کو چلایا جا رہا ہے۔ اور کیسے دور ہو رہی ہیں ان کی شکایات ہیں کیا؟ دیکھیں ان کی شکایات یہ ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوں گی، کسی کے علاقے کی کوئی بڑی سڑک ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ ضروری بننا تھی، اس کی بجائے فلاں ڈسٹرکٹ کے اندر یہ کام ہو گیا، ہمارے ڈسٹرکٹ میں یہ کام نہیں ہوا۔ یہ اور اپنے حلقہ نیابت کے اعتبار سے ان کے مختلف ایشوز ہیں، تعلیمی اداروں کی جو ہے نا کے حوالے سے کچھ ایشوز ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے بھی کوئی ایشوز ہیں۔ اگر کوئی لوگ جو ہے
کوئی بیوروکریٹ جو ہے کسی الیکٹڈ بندے کا ٹیلی فون نہیں سنتا، اس کو کال بیک نہیں کرتا، اس کا کوئی جائز کام اس کے کہنے پہ نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر وہ اگر شکایت کرتا ہے اس بیوروکریٹ کی، تو یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ لیکن پھر ایک اور مسئلہ ہوا نا سر کہ اگر 3 سال تک یہ شکایات برقرار ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر جو آپ جو ارشاد صاحب بات کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے نا، کہ جو بندہ جس کی ذمہ داری ہے وہ کام ہی نہیں کر پا رہا 3 سال سے ان لوگوں سے، اگر 3 سال کے بعد بھی شکایات میرے بھائی یہ آخری یہ اقتدار کے آخری دن تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک، شہباز شریف صاحب کے سامنے کوئی نہیں تھا، میں تو لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، لوگ جو ٹیری بینچوں کے اوپر بیٹھے ہوئے جو باتیں کرتے تھے وہ ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ ان کا وے آف رولنگ جو تھا کہ کسی کو زبان کی جنبش کی بھی اجازت نہیں تھی، اور بدترین قسم کی کہتے تھے ڈکٹیٹرشپ ہے کہ ہم 2 سال سے کوشش کر رہے ہیں، چیف منسٹر سے ہمیں ٹائم نہیں مل رہا۔ وزراء کا یہ عالم تھا جو کہتے تھے کہ ہم سال سے کوشش کر رہے ہیں، کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ حمزہ کو مل لو۔ تو میرے بھائی ایک وہ دور تھا، ایک یہ دور ہے، یہ ایک آزادی کا ماحول ہے، اس میں کوئی کہیں ہماری حکومت کو کوئی اس طرح کا خطرہ نہیں ہے کہ اپنے لوگ اسے لے کے بیٹھ جائیں گے اور بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ میں اس کی بالکل واضح طور پر اس کی تردید کرتا ہوں۔ ان لوگوں کے گلے شکوے ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ ارشاد صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور اوریہ صاحب بھی اختلاف کر رہے ہیں آپ کی بات سے، اگر اجازت دیں ایک بریک لے لوں سر، میں بریک لے لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ارشاد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میاں محمود الرشید صاحب کہتے تھے بریک پر جانے سے پہلے یہ تعصب بالکل غلط ہے کہ کوئی گروپنگ ہو رہی ہے اور حکومت اس سے بلیک میل ہو رہی ہے اور حکومت کو کوئی ڈر ہے کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ ارشاد صاحب دیکھیں، اگر کچھ بھی نہیں تھا تو عمران خان صاحب نے ایک مرکز میں کمیٹی بنائی وزیروں کی، وہ ملے اس گروپ سے، پہلے عمران خان صاحب خود ملے جب یہ اعلان ہو رہا تھا، ان کے مشیر کہہ رہے تھے کہ جی بلیک میل نہیں ہوں گے، عمران خان صاحب نے خود ان کو بلایا، وہ ملاقاتیں ہوئی، تو کوئی بات ہی نہیں تھی، تو یہ ساری ملاقاتیں کیوں ہو رہی تھی؟ پھر معاملہ ہے صوبے کا، صوبے کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور منسٹر جو ہیں بزدار صاحب کے، وہ کھڑے ہوئے ہیں گروپ بنا کے، مرکز سے 3 لوگوں کی ایک ٹیم آتی ہے فواد چودھری صاحب کی قیادت میں، وہ آ کے نعمان لنگڑیال کے گھر میں ناشتہ بھی کرتے ہیں، مذاکرات بھی کرتے ہیں، اور پریس کانفرنس بھی 2 فریقوں کے درمیان جس طرح پریس کانفرنس ہوتی ہے ریکنسیلیشن کی، وہ پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے۔ تو مسئلہ تو کوئی نہیں تھا، تو یہ مرکز سے کیوں بھیجے گئے؟ حالانکہ انہی لوگوں کی 1-2 دن پہلے وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہو چکی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے باوجود وہ لوگ مطمئن نہیں تھے۔ اور پھر سعید نوانی صاحب، نذیر چوہان صاحب، وہ جو جیبا صاحب ہیں، کیا نام ہے ان کا، وہ صاحب، وہ جو گفتگو فرماتے رہے چینلز پہ، راجہ ریاض صاحب، یہ گفتگو جو تھی ایک پارٹی کے اندر کی بات تھی، الزامات لگائے گئے، باقاعدہ دھمکیاں شامل تھیں، بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے، پارلیمانی پارٹی سے الگ گروپ بنا کے الگ سیٹیں طلب کرنا کوئی یہ معمول کی بات ہے؟ ایسا کبھی ہوا ہے نواز شریف کے دور میں یا زرداری کے دور میں یا کسی اور؟ اختلافات تھے، اختلافات ہیں، اور اب اگر یہ بجٹ پاس کروانے کے بعد پھر جو اس گروپ کو خطرہ ہے کہ یہ ہم سے بجٹ پاس کروا لیں گے اور پھر وہی رویہ ہوگا، وہی کاروائیاں ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ اگر دوبارہ یہی کام ہوا تو پھر حکومت کے لیے سیریس تھریٹ ہوگا یہ خطرہ، یہ گروپ جو ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ایک معمول کی بات ہے، معمول شرط کا بات ہے۔ جی دیکھیں، پہلی بات تو ہے کہ 3 سال سے سمجھاتے ہوئے اب تو تھک گئے ہیں کہ بنیادی طور پر جمہوریت جو ہے نا، یہ ایک مارکیٹنگ کی بہت بڑی سائنس ہے، اور اس مارکیٹنگ کے اندر آدمی کی شخصیت کو بیچا جاتا ہے، باقی ساری چیزیں معمول کی چیزیں ہوتی ہیں۔ عمران خان کی شخصیت کو آپ نے بیچا تھا نا، تب جا کے الیکشن جیتے تھے۔ پنجاب کی آپ اگر مزاج کو سمجھتے ہو تو پنجاب کس قسم کی شخصیت کو چاہتا ہے اس کو دیکھ لو۔ ٹھیک، میں ٹیبل پہ بحث کر سکتا ہوں کہ شہباز شریف اور پرویز لائی میں سے پرویز لائی کے پنجاب کے اندر زیادہ کام تھے، اور بڑے ایسے کام تھے کہ جو بہت
بہت ٹھیک ٹھاک, کیونکہ میں نے دونوں کے ساتھ کام کیا, لیکن مارکیٹنگ بزنس اس کا ٹھیک نہیں تھا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب مارکیٹنگ میں, اور پھر شہباز شریف صاحب نے اس طریقے سے اس کو کیش کیا ہوا تھا اور وہ کیش کرتے تھے. آپ مسئلہ سر یہ ہے کہ آپ ایک ویک کینڈیڈیٹ کو لاتے ہیں اور اس ویک کینڈیڈیٹ کو اپنی ہی پارٹی کے اوپر جس کی گرپ نہیں رہ پاتی, اب اس سے مسئلہ خراب ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے, کیوں ایسا شخص جو ہے لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے؟ کیونکہ اس کا لوگوں کو پتا ہوتا ہے اس کی پبلک سپورٹ, پبلک اپیل بہت زیادہ ہے. پہلے دن سے کہا تھا کہ پنجاب کا ایک مزاج, سیدنا عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک صفحہ انتہائی نیک شریف قسم کے آدمی کو لایا گیا. انہوں نے کہا میں نام نہیں لیتا, وہ ان کو کہا کہ ان کو لگایا جائے, تو انہوں نے کہا یہ تہجد گزار آدمی ہے, عبادت گزار آدمی ہے, دنیا دار آدمی کو لاؤ, میں آپ کو گورنر لگاؤں, اس کو وہاں پر بھیجوں. مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ صرف ایک آدمی کی, یہ میں کسی کی خرابی نہیں بات کریں, انتہائی نفیس آدمی ہے, ہمارا تو سبی کے زمانے سے ان کے والد کے زمانے سے تعلق ہے, اس کے باوجود بھی خان صاحب کو پرسنالٹی. دوسرا خان صاحب کا مسئلہ میں المیہ یہ ہوا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا تھا, کہ خان صاحب نے جس بیوروکریسی کے ساتھ ایک قسم کی ایک ٹینشن شروع میں لی, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اس بیوروکریسی نے ان کو آ کے اب گھیر لیا ہوا ہے. پہلے دن کہا تھا کہ عشرت حسین کو نکال دیں. دیکھیں ایک آخری بات کر دیتا ہوں کہ میں ایک پاکستان کے ذہین ترین آدمی کو آپ 35,000 روپے پہ اوپر نوکر رکھتے ہیں, وہ مقابلے میں اس کا دوسرا جو کارپوریٹ سیکٹر میں بندہ جاتا ہے وہ 10 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہا ہوتا ہے. وہ اس لیے رہتا ہے کہ یار اس کی پینشن بھی ہوگی, اس کی نوکری کی سیکورٹی بھی ہوگی, اس کی فلاح بھی ہوگی. آپ نے اتنا عشرت حسین کی کمپین میں لا کے ان کو ساروں کو کھٹارے میں کھڑا کر دیا. وہ کہتے ہیں اگر 15 سال کے بعد ہم نے جا کے نوکری یہی کرنی ہے تو ہم کسی مل میں, ہم کسی اسد عمر کی طرح وہاں کام کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو 15,000 قسم کی امتحان دیتے ہیں, ان میں سے 600 پاس ہوتے ہیں, ان میں سے 25 کو نوکری ملتی ہے. لیکن عشرت حسین کو لگا جب 25 سال سے جو بوڑھا آدمی یہی کام کرتا آ رہا تھا مشرف کے زمانے سے, سب کو ایک اس کی کریڈینشل نہیں. پہلا دن مشورہ دیا تھا, لیکن پتہ نہیں خان صاحب کے ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہی ہے شہزاد اکبر کا آپ چلا رہے ہیں جہانگیر ترین, یہ سارے کا سارا ایک کرونی گروپ بن چکا ہوا ہے جو بھٹو نے جن کو تباہ کیا تھا, آج اسی کو خان صاحب کے ساتھ بھی. صحیح ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما سسی پلیجو صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سسی صاحب یہ بتائیے کہ کیا اس بات کا کوئی امکان موجود ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس چلی جائے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے پی ڈی ایم بنایا تھا, کاوشیں لی, کوششیں لی, بڑا ہی اہم اتحاد یہ رہا ہے. اور لیکن جو صورتحال ہے آپ سب لوگوں کے سامنے ہے, اب ایک پوری بڑی پارٹی, فیڈریشن کی پارٹی سب صوبوں میں, گلگت بلتستان میں, لیکن زیادہ پارلیمنٹری مینڈیٹ ہم نے سندھ سے لیا ہے. تو یا تو کچھ لوگ شاید یہ ان کو پسند نہیں ہے کہ سندھ کا مینڈیٹ اس اتحاد میں شامل ہو, یہ میری پسند آیا ہے. دوسری چیز یہ کہ شوکاز نوٹس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ان کو کوئی حق ہی نہیں تھا, روٹیشن پہ عہدے ہوتے ہیں. آج جنرل سیکرٹری کے کوئی ایک خاقان عباسی صاحب ہے, کل دوسرا ہوگا. تو یہ تو فیصلہ سازی کے اختیارات جو ہے اصل پل اپنے آپ کو, یعنی ایک ہی بندے کو دے کر, جب مولانا صاحب بھی ٹھیک نہیں تھے, اور مولانا صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے, ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ فیصلے کیوں کر اور کس نے کیے, اور 2-3 لوگ وہ کون ہیں. کیونکہ ہم نے تو اتنی ہارش اسٹیٹمنٹ جو ہے اچکزئی صاحب سے یا والد بلوچ صاحب سے تو نہیں سنی جتنا خاقان عباسی صاحب جس طریقے سے. تو شہباز شریف صاحب وہ صدر ہیں مسلم لیگ نون کے اس وقت, وہ تو کاوشیں کر رہے ہیں کہ اپوزیشن منظم ہو. بہرحال ہمیں کوئی بھی, ہم نے نہ کسی کو کہا ہے کہ کیا ہم نے احتجاجاً استعفائیں ضرور دی تھی. کوئی راستہ ہے واپس جانے کا, کوئی راستہ ہے؟ ہم نے نہیں, نہ کسی کو کہا ہے نہ کچھ. ہمیں تو میٹنگ میں 2 میں نہیں بلایا. ابھی 29 تاریخ کی میٹنگ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ استعفائیں دیں نا, جن کی وجہ سے یہ اصولوں کی جنگ لڑ رہے تھے اور ہمیں برا بھلا کہہ رہے تھے, تو استعفائیں دیں, لانگ مارچ کریں. اور مولانا صاحب سسی صاحبہ ویسے تو اس وقت پی ایم ایل این کا موقف یہ ہے, پی ایم ایل این سے مراد میری مریم صاحبہ کا موقف یہ ہے, شاید خاقان عباسی صاحب کا موقف یہ ہے کہ پہلے نوٹس کا جواب دیں, اگر واپس آنا ہے تو پھر واپس آئیں. یہ تو کوئی اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. لیکن جی, لیکن میرا سوال الگ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ اپنے اس مطالبے سے وڈرا کر جاتے ہیں نوٹس کے جواب دینے, یہ کوئی لمیٹڈ پارٹی کمپنی نہیں ہے. اتحاد کا کوئی آئین نہیں ہوتا, ایک ریزولوشن تھی ضرور یہ ساری چیزیں جس طریقے سے کی گئی ہیں اس کی سخت مذمت ہم کرتے ہیں. پاکستان بڑی جماعتیں مذاکر سمجھ رکھا ہے انہوں نے. صحیح ہے.
لیکن جناب سسی پریش صاحبہ کی بات سے اور رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سن کر تو یہ لگتا ہے کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے فی الحال کہ پی ڈی ایم میں یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک ہی پلیٹ فارم پر جا کر دوبارہ بیٹھ جائیں. ارشاد صاحب ایک چیز اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ عمران خان صاحب کے آج انہوں نے کہا کہ میں تو نیوٹرل امپائرز کو لے کر آیا تھا, سنوا بھی دیجیے گا عمران خان صاحب نے جو آج اپنی 3.94 فگر کے حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ دیا, ذرا بتائیے, دکھائیے. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ بڑے مشکل وقت سے ہم نکلے. ہمارے سارے مخالف خود حیران پھر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے کہ ایک دم تقریباً 4% گروتھ ریٹ پاکستان کی جو ابھی نظر آئی ہے, وہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, یہ 4% گروتھ ریٹ ہی نہیں ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں وہ کیپٹن تھا جو نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. ہم دھاندلی سے جیتنے والے نہیں ہیں, ہم نیوٹرل امپائر سے جیتنے والے ہیں. تو یہ دھاندلی کی فگرز ہیں یا اصل فگرز ہیں ارشاد صاحب؟ دیکھیں جو ماہرین اس وقت کہہ رہے ہیں یا تجارت سے وابستہ بزنس سے وابستہ لوگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ درست فگر ہیں. تو میں تو چونکہ اکانومی کا آدمی نہیں ہوں اس لیے میں نہیں کہہ سکتا. میں تو اعتبار کروں گا جو غیر جانبدار اکانومسٹ ہیں یا بزنس کمیونٹی ہے, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست فگرز ہیں تو میں بھی اس کو درست مانوں گا. اپوزیشن کا کام اگر مخالفت برائے مخالفت ہے تو ہمیں تو زیب نہیں دیتا. اور یہ صاحب کتنے بڑی اچیومنٹ ہے سر. اب کل سے بجٹ کا بھی معاملات یعنی اب ایک طرح سے تو شروع ہو ہی گئے ہیں اور اس پر ہم بھی ٹرانسمیشن اپنی لانچ کر رہے ہیں, منڈے سے شروع کر رہے ہیں بجٹ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاص اللہ کا کرم ہوا ہے. یہ 3-4 جو ریزلٹس بنے, پہلی بات تو یہ کہ ٹیسیان والا کیس, میں چونکہ ڈی سی چاغی رہا ہوں اور وہ بی ایچ پی میرے سامنے ہوا تھا اور وہیں پر تھا, ریکارڈ ایک تھا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ, پہلے تو بہت بڑی اچیومنٹ یہ ہوئی ہے. دوسرا یہ جو فگرز ہیں اور یہ بھی کمال, اور اس کا پتہ آپ اندازہ کریں کہ کرونا پاکستان کے لیے نعمت بنا ہے. یعنی آپ کے اوپر جو جی ایس پی سٹیٹس نے اثر نہیں کیا, یعنی آپ کی مال خریدنا پڑ گیا, پروڈکشن آپ کی ریز ہوئی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ خاص اللہ کا کرم ہوا ہے. عمران خان صاحب کو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. بس اللہ نے کوئی نیت نیک کی وجہ سے, اور یہ فگرز بالکل ٹھیک ہیں بیکاز آئی نو دی پیپل جو کہ وہاں پر موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں, اور یہ ایک کنسالیڈیٹڈ اچیومنٹس ہوئی ہیں. ٹھیک, ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ جو اس کے جواب, ایک آخری بات کہ آپ نے یہ جو جواب میں لوگوں کو لگایا ہوا ہے نا, آپ نے یہ ختم کریں, اپنی پازیٹیو چیزیں پیش کیا کریں. ہاں تو وہ بہت شکریہ. اور یہ صاحب ارشاد صاحب میاں محمود ہمارے ساتھ موجود ہے, سر سے پولیس صاحب نے جوائن کیا. تمام مہمانوں کو شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.